سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101۔ سورہ بنی اسرائیل کا 12واں اور آخری رکوع، اور یہ 15ویں پارے کا بھی 12واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ 9 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، عصا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ لاٹھی عطا فرمائی کہ جس لاٹھی سے کئی معجزات ظاہر ہوئے، اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ جب اس لاٹھی کو زمین پر ڈالتے اس نیت سے کہ وہ سانپ بن جائے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی۔ جب آپ چاہتے کہ یہ درخت بن جائے اور آپ کو سایہ دے تو یہ لاٹھی درخت بن جاتی۔ جب آپ چاہتے کہ اس سے نور نکلے تو آپ لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے تو اس سے رات کو نور نکلتا اور پورے میدان کو روشن کر دیتا۔ بہت ساری برکتیں اور معجزات اس لاٹھی سے ظاہر ہوئے۔ تو ایک تو نشانی یہ تھی۔ دوسری نشانی ید بیضا، آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر جب دوبارہ نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ پھر جب دوبارہ اسے گریبان میں ڈالتے تو وہ اپنی اصل حالت پر آ جاتا۔ تیسرا وہ عقدہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو گرہ تھی، آپ کو بولنے میں جو تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اور اس کا واقعہ بھی اس سے پہلے عرض کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش فرعون کے گھر میں پائی۔ ایک دن فرعون نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا تو آپ نے زور سے اسے تھپڑ رسید فرمائی۔ بچے کی تھپڑ میں اتنا زور نہیں ہوتا، لیکن یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہیں تو نبوت کا جلال ایسا تھا کہ فرعون نے بڑی تکلیف محسوس کی۔ تو اس نے حضرت آسیہ سے کہا کہ یہ وہی بچہ محسوس ہوتا ہے جو میری سلطنت کو برباد کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بچہ ہے، بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، آپ اس کی ایک طرف آگ رکھ دیں، دوسری طرف کوئی اور چیز رکھ دیں۔ بعض نے کہا کہ کھجوروں کو کہا، بعض نے کہا پھول رکھ دیں یا موتی ہیرے جواہرات رکھ دیں، تو بچہ آگ کی طرف بڑھے گا۔ اس نے کہا فرعون نے کہ اگر ایسا ہوا کہ یہ بچہ آگ کی طرف نہ بڑھا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئیں تو آپ آگ کی طرف نہ بڑھے، تو جبریل آئے اور آپ کو آگ کی طرف لے گئے، اور آپ کا ایک ہاتھ آگ میں ڈالا اور اس میں انگارہ پکڑ کر آپ کی زبان پہ رکھ دیا، جس سے آپ کو بولنے میں لکنت محسوس ہوتی تھی۔ یہ لکنت ایسی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود محسوس کرتے تھے لیکن سامنے والے پر ظاہر نہ ہوتی تھی۔ تو تیسری نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکنت کو دور فرمایا۔ چوتھی نشانی یہ کہ دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو سامنے دریا سمندر تھا، تو وہ 12 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس میں راستے بن گئے۔ پانچویں نشانی طوفان، چھٹی ٹڈی، ساتویں گھن، آٹھویں مینڈک اور 9ویں خون کا عذاب۔ ان میں سے جو آخری 6 ہیں اس کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، جب وہ موسیٰ ان کے پاس آئے تو ان سے فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرے خیال میں تو آپ پر جادو ہوا، یعنی معاذ اللہ جادو کے اثر سے آپ کی عقل بجا نہ رہی اور آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
بعد نے کہا کہ مسحورن کے معنی ہے جادوگر، یہ ساحر کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ یہ عجائب جو آپ دکھاتے ہیں یہ جادو کے کرشمے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یقیناً تو خوب جانتا ہے اے فرعون کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں و زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں۔ یعنی آپ نے فرمایا اے فرعون تو اوپر سے ایسی باتیں کرتا ہے لیکن تیرا دل خوب جانتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں جو آسمانوں و زمین کا رب ہے، اور یہ نشانیاں ایسی ہیں جو بصائر ہیں، دل کی آنکھیں کھولنے والی نشانیاں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کی بات کا جواب تھا۔ اس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مسحور ہیں، آپ پر جادو ہو گیا ہے یا آپ جادوگر ہیں، تو اس کا یہ کہنا تو جھوٹ تھا، باطل تھا، جسے فرعون خود بھی جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے یہ بات کہی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آپ کا ارشاد حق اور صحیح، چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا کہ فرعون ہلاک ہوا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قتل کر دے، ہلاک کر دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہم نے سلامتی عطا فرمائی۔ فرعون اور فرعونی تباہ و برباد ہوئے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، اس زمین میں رہو، یعنی مصر اور شام کی زمین میں بسو رہو، کیونکہ پہلے تو جب فرعونی غرق ہو گئے تو مصر کی سرزمین عطا ہوئی، پھر بنی اسرائیل نے شام کی سرزمین میں جہاد کیا، اور پھر شام کی سرزمین بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت، ہم تم سب کو گھال میل لے آئیں گے، یعنی تم سب کو جمع کر کے ایک ساتھ لے آئیں گے قیامت کے میدان میں۔ پھر جو سعادت مند ہوں گے اور جو بدبخت ہوں گے انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا، سعادت مند جنت میں جائیں گے، بدبخت کافر جہنم میں جائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا۔ یعنی قرآن کریم شیطانوں کے خلط ملط سے محفوظ رہا، اور کسی تغیر نے اس میں راہ نہ پائی، کوئی اس میں تبدیلی نہ کر سکا نہ کر سکے گا۔ تبیان میں ہے کہ حق سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، یعنی ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزان العرفان میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آیت شریفہ کا یہ جملہ یعنی وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ جملہ ہر ایک بیماری کے لیے عمل مجرب ہے۔ عمل مجرب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ تعالی نے اسے بیماری سے شفا عطا فرمائی۔
آیت شریفہ کا یہ جملہ ہر ایک بیماری کے لیے عمل مجرب ہے۔ موضع مرض پر یعنی جہاں بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو باذن اللہ، اللہ کے اذن سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین، ان کے عقیدت مند قارورہ لے کر ایک نصرانی عیسائی طبیب کے پاس علاج کے لیے گئے۔ راستے میں ایک اللہ کے نیک بندے ملے جو انتہائی خوبصورت اور بہت اچھا لباس انہوں نے زیب تن کیا تھا، اور ان کے مبارک جسم سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ابن سماک کا قارورہ دکھانے کے لیے فلاں عیسائی طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے اللہ کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ قارورہ پھینکو، واپس جاؤ، اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھو، بالحق انزلنا و بالحق نزل۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان صاحبوں نے واپس ہو کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر یعنی جہاں درد تھا اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات پڑھے، یہ کلمے پڑھے، فوراً آرام ہو گیا۔ حضرت محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ تمہیں ملے تھے وہ حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام تھے۔ تو جتنے بھائی جتنی بہنیں درس سماعت کر رہے ہیں، اگر انہیں کوئی بیماری ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس جگہ پر، درد کی جگہ پر رکھ کر اسے پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا، یعنی اے محبوب آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور ظالموں کو ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا۔ انہیں قرآن مجید فرقان حمید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہم نے، تاکہ اس کے مضامین آسانی کے ساتھ سننے والوں کے ذہن نشین ہوتے رہیں۔ بتدریج اس قرآن پاک کو اللہ تعالی نے اتارا، جیسی مصلحت کے تقاضے تھے اور جیسے واقعات کے تقاضے تھے اس کے مطابق قرآن پاک نازل ہوا۔ آیت سجدہ ہے، قل اے محبوب آپ فرمائیے، آمنو بہی، کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنو، یا ایمان نہ لاؤ، یعنی تم ایمان لاؤ گے تو اپنے لیے آخرت کی نعمت اختیار کرو گے، نہیں لاؤ گے تو اپنے لیے جہنم کا عذاب اختیار کرو گے۔ آپ فرمائیے کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار اور جستجو اور تلاش میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے حضرت زید بن عمر بن نفیل، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ جنہیں
اس کے اترنے سے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے علم ملا، اذا یتلا علیہم، جب ان پر پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارے رب کو پاکی ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، یعنی جو وعدہ اس نے اپنی پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم مبعوث فرمائیں گے، وہ وعدہ پورا ہونا تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اپنے رب کے حضور عاجزی انکساری سے، عجز و ناز سے اور نرم دلی سے روتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے، قرآن سن کر ان کا دل اور نرم ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا مستحب ہے۔ ترمذی شریف اور نسائی شریف میں حدیث پاک ہے، وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا جو خوف الہی سے روئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، سجدوں میں، نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو نرم فرمائے، دل میں بھی رقت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں بھی عطا فرمائے۔ اگلی ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ فرمائیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک رات سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یا اللہ یا رحمانو فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کو پوجنے سے منع کرتے ہیں اور اپنے آپ دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں، خواہ کسی نام سے پکارو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو، یعنی متوسط آواز سے پڑھو جس سے مقتدی بآسانی سن لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اپنے اصحاب کی امامت فرماتے تو قرات بلند آواز سے فرماتے، مشرکین سنتے تو قرآن کریم کو، قرآن پاک کو اور اس کے نازل فرمانے والے کو اور جن پر نازل ہوا ان سب کو گالیاں دیتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس وقت جہاد کی اجازت نہ تھی اور اس وقت حکم تھا کہ صبر کریں، تو اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ بلند آواز سے نہ کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور یوں کہیں سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا۔ یعنی جیسا کہ مشرکین کا خیال ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود و نصارہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ سب ان کے گمان غلط ہیں۔
سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلا سنبھال نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کئی اور بادشاہ ہیں، کئی اور خدا ہیں۔ ہم مومنین یہ عقیدہ ضرور رکھتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، انبیاء اور اولیاء کی ڈیوٹیاں ہیں۔ فرشتوں میں سے بعض فرشتے بارش برساتے ہیں، روزیاں دیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، یعنی وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی حاجت ہو۔ انسان دوست اس لیے بناتا ہے کہ کمزوری میں، مشکل میں میری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو اپنا دوست قرار دیا، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مشیت ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ پھر سماعت کریں، روز قیامت جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا، درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اگر ان تینوں چیزوں کو انسان ملا لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تینوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے شکر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ سو کر اٹھتے اللہ کا شکر کرتے، آپ پانی پیتے اللہ کا شکر کرتے، کھانا کھاتے اللہ کا شکر کرتے، سواری پر بیٹھتے اللہ کا شکر کرتے، منزل پر پہنچ جاتے اللہ کی حمد کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی تو یوں تو ساری دعا بہتر ہیں، لیکن سورہ فاتحہ یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ یہاں فرمایا بہترین دعا الحمدللہ ہے، تو بعد نے فرمایا اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے، اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، بعد نے کہا اس سے مراد پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے بہت پیارے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر تیسرے کلمے کا ورد کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آدھے کلمے میں یہ 4 کلمات آ جاتے ہیں، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے تو بے شمار برکتیں اسے نصیب ہوں گی، اور خاص طور پر ساتھ میں چونکہ لا حول شریف بھی ہے، تو جو پورے دن میں 100 مرتبہ لا حول شریف پڑھ لے اسے پورے دن میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس آیت کا نام آیت العز ہے۔ بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت قل الحمد للہ الذی سکھائی جاتی تھی۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو
تو اس سے پہلے بچے کے سامنے بار بار لفظ اللہ 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 کا ورد کیا جائے. جب بچہ بولنے لگے تو اتنی کثرت سے لفظ اللہ کا ورد ہو کہ سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلے. پھر کوشش کی جائے کہ بچے کی زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ. پھر کوشش کی جائے کہ یہ آیت کریمہ بچہ سیکھ جائے. اب چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو تو یہ آیت نہیں سکھائی، لیکن جب ہم نے یہ فضیلت سنی تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی آیت یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں. انشاءاللہ تعالی اس آیت کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی. اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے.